سے سب سے بہترین دن اگر جس پر سورج طلوع ہوا تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور قیامت شروع ہوگی اس جمعہ کے دن سے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نبی جہاں خاص لباس کا اہتمام کرتے تھے، جمعہ کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، سب مل کے بیٹھیں گے، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب ذوالجلال ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن اور سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 9 اور 10۔ یہ 2 آیتوں کو سامنے رکھ کر آج آپ کے سامنے جمعہ کے دن کی قدر کریں اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ جمعہ کا دن کس قدر فضیلتوں والا ہے، اہمیت والا ہے، ہر ایک مسلمان بخوبی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ کے دن کے بارے میں جو غفلت اور سستی
اب بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کر رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھا جائے، جمعہ کا دن کتنا مقدس دن ہے سمجھا جائے، جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ہر ایک مسلمان ان باتوں کو سمجھے اور اس کے مطابق جمعہ کے دن کی قدر کرے۔ جمعہ کا دن کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرنے کے بجائے چند بنیادی باتیں جمعہ کے دن کے بارے میں جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ جمعہ قائم ہوا ہجرت کے سفر میں، جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مدینے سے پہلے آپ نے ایک جگہ قیام کیا چند دنوں کے لیے، پھر وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھے اور پھر یہاں سے آگے بڑھے تو اس کے آگے یعنی قباء سے آگے ایک ایریا، ایک اور قبیلہ آتا ہے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف۔ یہاں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم کیا۔ بروز جمعرات یعنی جمعرات کے دن اللہ کے نبی قباء کے پاس قیام کیے تھے، پھر وہاں سے نکلے تو جمعہ کے دن اس قبیلے میں پہنچے تو یہاں کے لوگوں کی گزارش پر اللہ کے نبی نے پہلا جمعہ بنو عمرو بن عوف نامی قبیلے والے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے پہلا جمعہ قائم کیا۔ اس کے بعد پھر آپ مدینے میں تشریف لائے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد نبوی کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں ہی اللہ کے نبی لگاتار مسلسل جمعہ کے خطبات دیتے رہے اور جمعہ سے لوگوں کو جڑاتے رہے۔ یہ جمعہ کے خطبے کی پہلی ہسٹری ہے، پہلی تاریخ ہے جو ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جمعہ کا دن فضیلت والا بہت ساری باتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک بنیادی بات جو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں یاد رکھنا ہے وہ یہ جمعہ وہ دن ہے جس دن کی فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو سرفراز کیا ہے۔ اس امت کے نصیبے میں یہ اتنا بہترین دن آیا، ورنہ اس سے پہلے کی قوم والے اس سے محروم رہے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 850 پر 6 ایک لمبی روایت ہے صحیح مسلم میں، جس میں اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت سابقہ قوموں کے بارے میں ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی فضیلتوں کو رکھا، لیکن پچھلی قومیں محروم ہوئی۔ کیسے محروم ہوئی؟ یہودیوں نے عبادت کی خاطر ہفتے کے دن کو متعین کر لیا، عیسائیوں نے یعنی کرسچنوں نے اتوار کے دن کو اپنے لیے پسند کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو پسند فرمایا، اور یہ دن وہ دن ہے جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی۔ پتہ چلا اس سے پہلے کی قوم والے یہودی عیسائی اس دن کو حاصل نہیں کر سکے، اس دن کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکے، لیکن مسلمانوں کو پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور مسلمانوں کے حق میں جمعہ کا دن آیا۔ اللہ کے نبی نے ایسی فضیلتیں سامنے رکھ کے فرمایا نحن الآخرون، ہم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والی قوم ہے، سب سے آخر میں آنے والی یہ امت ہے۔ زمانے کے اعتبار سے زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پیغمبر آتے گئے، قومیں آتی گئیں، لیکن سب سے آخر میں امت مسلمہ آئی۔ یہ دنیا کے زمانوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم زمانے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں،
لیکن قیامت کے دن جو مسلمان ان فضیلتوں پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ ان کا مقام و مرتبہ سب سے آگے ہوگا. یعنی امت اپنی فضیلت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے سب سے آگے رہے گی. تو یہ اس امت کی فضیلت بتائی گئی. معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن اس امت کے نصیبے میں آیا. یہی وجہ ہے اس جمعہ کے دن کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں. چنانچہ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ہفتے کے 7 دنوں پہ طلوع ہوتا ہے، اس میں سے سب سے بہترین دن اگر جس پر سورج طلوع ہوا تو وہ جمعہ کا دن ہے. بہترین دن بتایا گیا، دنوں کا سردار بھی کہا گیا. تو وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن کو فضیلت اس لیے حاصل ہے، فیہ خلق آدم، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ، یہی جمعہ کا وہ دن ہے جس میں انسانوں کے باپ حضرت آدم کو جنت میں داخلہ دلایا گیا، اور اسی جمعہ کے دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہی جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور قیامت شروع ہوگی اسی جمعہ کے دن سے. معلوم ہوا جمعہ کا دن فضیلتوں والا ایک طرف اپنی جگہ ہے، لیکن جمعہ کے دن کا قیامت کا شروع ہونا اس دن کی ہیبت کو بتاتا ہے. یہی وجہ ہے جمعہ کا دن جب آتا ہے تمام چرندے پرندے، اللہ کی وہ مخلوقات جو انسانوں کے علاوہ ہیں، وہ تمام مخلوقات ہیبت کھاتی ہیں، ڈرتی ہیں کہ کہیں یہی وہ جمعہ نہ ہو جس جمعہ کو قیامت قائم ہوگی. جب جب جمعہ آتا ہے ان کے دلوں میں یہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ جمعہ کا دن قیامت کا دن ہے، تو شاید یہی وہ جمعہ ہوگا جس سے قیامت کا دن شروع ہوگا. جمعہ کے دن کی فضیلتیں، اہمیتیں ہم بارہا سنتے ہیں، بہت باتیں ہیں جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں. اتنی باتیں کافی ہیں ایک مسلمان کو جمعہ کے دن کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی ایسی ہے جو جمعہ کے دن کے بارے میں غفلت برتتی ہے. میرے بھائیوں، اگر ایک سچی بات کہیں، ہندوستان میں یا ہندوستان کے علاوہ جہاں جہاں مسلمانوں کے اندر دین باقی ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ باقی ہے، یا پھر دین سیکھتے ہیں، تو یہ جمعہ ہی وہ بہترین برکت والا دن ہے جس دن اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیزیں ہمارے نصیبے میں آتی ہیں. آپ خود سوچیں، ایک نارمل مسلمان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے دل و دماغ میں اگر دین کے بارے میں کچھ نالج ہے، کچھ معلومات ہے، تو وہ وہی علم ہے جو جمعہ کے خطبوں میں وہ سنتا ہے، جمعہ کے بیانوں میں سنا ہے. دین کی تقریباً باتیں ہماری زندگی میں وہی باتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جمعہ میں سنا تھا، میں فلاں بیان میں سنا تھا، فلاں خطبے میں سنا تھا. یہی جمعہ کا دن ہے جس کی بیس پر ہم دین سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. عمل کرنے کا جذبہ ایسا آتا ہے. یہ اسلام نے ایک ایسا نظام جمعہ کا بنایا ہے کہ ایک مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ایمان کو چارج کرتا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے. اسے کچھ سننے کا موقع ملتا ہے، کچھ سنانے کا موقع ملتا ہے، اپنے دل کی حالت پر، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع جمعہ کے دن اسی مسجدوں کی برکت سے نصیب ہوتا ہے. آدمی بیٹھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک دو بات اس کے دل کو لگتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اس بات کی کمی ہے.
میری زندگی کے اندر تو یہ گناہ ہے جو گناہ آج میں نے خطبے میں سنا ہے، میری زندگی کے اندر اس بات کی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو مجھے آج معلوم ہوئی۔ کتنی سووں کی باتیں ہیں جو جمعہ میں ہم سنتے ہیں، جمعہ کے بعد اٹھ کے جاتے ہوئے دل میں احساس ہوتا ہے اب تک یہ بات نہیں معلوم تھی، آج یہ بات معلوم ہوئی۔ ایسی کتنے فائدے ہیں جو صرف جمعہ کے دن ہم کو حاصل ہوتی ہیں، ہمیں سننے میں آتی ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے ایمان کا اضافے کا ذریعہ یہ جمعہ کا دن بنتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ جمعہ کے دن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لحاظ کرتے تھے، یہ تو جمعہ کے خطبے کا موقع ہے، جمعہ کے خطبے کا موقع ہی نہیں، جمعہ کا دن جب شروع ہوتا فجر کی نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل و دماغ میں یہ احساس بٹھاتے کہ آج صبح اٹھ کے آئے ہو تو تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ہر جمعہ کے دن فجر کی 2 رکعت فرض میں، ایک رکعت میں آپ سورہ سجدہ پڑھتے، دوسری رکعت میں آپ سورہ دہر پڑھتے۔ ہر جمعہ آپ کا یہی معمول کہ جمعہ کے دن فرض کی 2 رکعتوں میں یہی 2 سورتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہاں سے جمعہ کی فضیلتیں شروع ہوتی ہیں، آپ کو یاد دلایا گیا، پھر بھی آپ بھولتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کو آتے ہیں تو خطبے کے لیے آتے وقت تیاری کے ساتھ آئے۔ تیاری کا مطلب ہے کہ آدمی غسل کرے، پاکی صفائی کا خیال رکھے، خوشبو لگائے، اچھے پاکیزہ عمدہ کپڑے پہنے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے پاس کپڑوں کی تنگی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کے پاس بھی، خود اللہ کے نبی کے پاس بھی، لیکن اس کے باوجود 2 موقع نبی کی زندگی میں ایسے تھے جن موقعوں پہ اللہ کے نبی خاص لباس پہنتے تھے، اچھے کپڑے پہننے کا، یعنی کچھ خاص لباس کا اہتمام کرتے۔ ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرا وفود کے آنے کا دن۔ وفود کے آنے کا دن کا مطلب ہے اگر کہیں سے چند لوگ نبی سے ملاقات کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، ملنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کے نبی ان سے ملتے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک لباس کو رکھتے تھے۔ یہ 2 مرتبے 2 موقع ہیں، اس میں سے پہلا موقع ہے جمعہ کا دن، اللہ کے نبی جہاں خاص لباس کا اہتمام کرتے تھے، سفید کپڑوں کا استعمال کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ کپڑا ہے۔ یعنی صرف دین سیکھنے کے لیے مسجد میں ہی نہیں بلکہ آتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ آدمی غسل کرے، پاک صفائی کا اہتمام کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، یعنی جمعہ کے دن آتے ہوئے احساس دل میں ہو کہ میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں، پاک صاف ہو کر میرے ذریعے سے، میرے کپڑوں سے، میرے بدن سے، میرے پسینے سے، میرے کسی بھی کام سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اتنا لحاظ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ پریکٹیکل ایک مسلمان کو جمعہ کے دن کی عظمت کو اس کے دماغ میں بٹھایا گیا۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جمعہ خطبہ کب ختم ہوتا ہے، نماز کب شروع ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ وہی ٹائم پہ آتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں گھر سے تو نکل جاتے ہیں لیکن وہ یا تو چائے کے ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یا ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میں پہلے نکل گیا ہوں تو مسجد پہنچ جاؤں، 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لوں، دعا کر لوں، نہیں، ایسے ہی بیکار پھرے رہتے ہیں۔ آج جتنے لوگ، آپ احساس کریں، نوٹ کریں، آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ آخر میں آئیں گے، ان کو ٹائم کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس مسجد میں بیان کب ختم ہوتا ہے اور نماز کب شروع ہوتی ہے۔ بعض تو اتنے پیچھے ہوتے ہیں، افسوس، کہ ڈائریکٹ نمازوں میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پھر اتنا جلد نکل جاتے ہیں کہ باہر کچھ بانٹا جا رہا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے کم ہوتی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کا شکر ہے
ہماری اس مسجد میں کئی لوگ آتے ہیں وقت پر پابندی کے ساتھ، لیکن ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اس وقت کی پابندی کرے، بلکہ ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہو کہ جب جمعہ کا وقت آپ کو پتہ ہے کہ 12:30 کو شروع ہوتا ہے، آپ پہلے ہی آئیں۔ اگر آپ تاخیر سے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر لیٹ کریں گے یا تاخیر کریں گے یا چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چلیے چند حدیثیں آج آپ کو سناتا ہوں، وہ حدیثیں آپ بھی سنیے، آپ بھی عمل کیجئے، اور دوسرے ایسے مسلمانوں کو بھی بتائیے جو غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1416، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو لوگ پہل آتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی، ان کا ثواب بیان کیا، کسی کو اونٹ کی قربانی کا، کسی کو بیان کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامِ، جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے، اذان ہو، امام ممبر پہ بیٹھ جائے، اذان ہو، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طَوَوْا الصُّحُفِ، وہ جو رجسٹر نوٹ بک لے کے آئے ہوئے رہتے ہیں جس میں نام لکھتے ہیں مسجد میں آنے والوں کا، جمعہ میں آنے والوں کا، جیسے ہی امام ممبر پہ چڑھ گیا وہ اپنا رجسٹر، اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ خود مسجد میں آ کے نصیحت سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ حدیث کا، امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو لوگ مسجد میں پہنچ گئے تو مطلب یہ کہ ان کا نام رجسٹر میں ہے۔ امام ممبر پہ چڑھنے کے بعد جو لوگ آئے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ممبر پر چڑھنے کے بعد جو بھی لوگ آئے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ سوچیں کتنے ہزاروں لاکھوں کے مسلمان ہوں گے جن کی حالت ہی یہ ہے کہ یا تو بیان شروع ہونے کے بعد آئے، یا تو بیچ میں، یا تو آخر میں، یا تو نماز میں آئے۔ آپ کیا کریں گے؟ ثواب لڑ کے لائیں گے؟ آپ پوچھ کے لائیں گے؟ نہیں، یعنی خود فرشتے رجسٹر بند کر رہے ہیں اور آ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جا رہے ہیں، اور یہاں ادھر یہ مسلمان ہے کہ جو اب بھی غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں۔ وہ یعنی بھائی آپ خود سوچیں جی، اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں جمعہ کے دن، لیکن ہر بار آپ یہی کام کرتے ہیں، تو کیا کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ایک جمعہ کا ثواب تو ہم کو نصیب میں آئے گا؟ نہیں۔ جمعہ کا دن ایک وہ دن ہوتا ہے جب آپ کو سننا، سمجھنا، لیکن کئی جمعے چلے جائے، کئی لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ ایک تو یہ حدیث آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ ایک بات امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو یہ اذان ہوتی ہے، یہی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ پہلے ایک اذان، بعد میں ایک اذان، پہلے ایک خطبہ، بعد میں ایک خطبہ۔ رسول اللہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، آپ کسی ایک حدیث سے بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ سب بعد میں نکالی گئی چیزیں ہیں، لوگ اماموں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر بانٹ لیے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھے ایک ہی سوال کیا ہونا ہے؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ ایک بیان نیچے ایک بیان اوپر ایسا دیتے تھے؟ یہی، اس سے بڑھ کے کچھ سوال نہیں کر رہا، اتنا ہی سوال۔ اور یقین مانے کہ کوئی حدیث کی کتابوں سے، قرآن سے یا رسول اللہ کی سنت سے چیز آپ کو دکھائے، بعد کے زمانوں میں ضرورت کے تحت لایا گیا تو یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ہم کلمہ پڑھے رسول کا تو پھر رسول کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سیٹنگ لوگوں نے رکھ لی ہے کہ ہاں ایک بیان، ہاں ایک بیان، ہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے بیان کے لیے امام ممبر پہ چڑھتا نہیں ہے۔ جب آپ خود سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ عمل کرنا وہ کہاں صحیح ہوگا؟ یہ 2 اذانیں، 2 بیانات، ایک نیچے ایک اوپر، یہ رسول اللہ کی سنت سے ذرا تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، لیکن سوال اتنا ہی پوچھنا ہے کہ کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 2 اذان ایک بار ہاں ایک بار یہاں ایک بیان؟ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ مسلکوں میں پڑھ کر، جماعتوں میں بٹ کر اماموں کے نام پہ بانٹ لیے ہیں، ورنہ رسول اللہ کی سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بات آئی امام کے ممبر پہ چڑھنے کی تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، جو مسلمان جان بوجھ کے جمعہ چھوڑتا ہے کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ ہاں، اس کا انجام یہ حدیث ہے،
صحیح مسلم حدیث نمبر 2053 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَخْوَامْ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے بچیں، جمعہ چھوڑنے سے بچیں، لوگوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 3 جمعہ بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کے پاس وہ غافلوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ فلاں آدمی، ہاں اس کا نام تو غافلوں کی فہرست میں ہے، اس کا نام تو ان لوگوں میں ہے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت سے دور رہنے والا بندہ ہے، یہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والا بندہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کے بارے میں اس کے دل میں ذرا فکر نہیں ہے۔ یہ مہر اسٹامپ لگنے والی ہے۔ مہر کیا ہے؟ اسٹامپ۔ ایک مرتبہ اسٹامپ لگ گئی، ختم۔ یہی وجہ ہے جو لوگ آتے ہیں نا، آپ غور کریں، جو لوگ آخر میں آتے ہیں یا احساس نہیں ہے، پابندی نہیں کرتے، آپ دیکھیں، آپ ضرور یہ چیز نوٹ کریں، جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے دلوں میں دین کے بارے میں صحیح فکر، دین کے بارے میں عمل کرنے کا صحیح جذبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ جب اسٹامپ لگاتے ہیں تو کیا چیز بچ کے ہے؟ پھر نہیں ہے، کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ 3 جمعہ بولے اللہ کے نبی، یہاں 3 کیا، کتنے جمعہ چھوڑ رہے ہیں؟ کتنے جمعہ؟ زندگیاں 30-40 سال ہو گئے، اب بھی لوگوں کی وہی حالت ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جمعہ کا دن ایک سوچنے کی بات ضرور ہے۔ آپ جتنے لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ایک بات ذرا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ گھر والے سب مل کر ایک ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پھرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، ٹور کے لیے یا شاپنگ کے لیے یا باہر ہوٹلوں میں کھانے کے لیے یا پھر فنکشنوں کے موقعوں پر یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، سب یعنی یہاں آدمی خود ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں یا ماں باپ، سب ہیں، سب کام مل جل کے کر رہے ہیں۔ لیکن زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آ رہا ہے جہاں گھر کا ایک آدمی جمعہ کے دن اپنی بیوی، اپنے بچوں سے بولے کہ آج جمعہ کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، سب مل کے بیٹھیں گے، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ چلو بیوی تم بھی بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بچوں تم سب بھی بیٹھ جاؤ، مل کر کے سب لوگ درود پڑھیں۔ جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ میرے بچوں آ جاؤ، سب مل کے ہمارے اپنے اپنے جو پریشانیاں ہیں اللہ سے بول لیں، ایک جانماز بچھے، مصلی بچھے اور سب بیٹھ کے عبادت کرنے لگے۔ کہیں تو بھی ہماری زندگی میں یہ کام کرنا بول کے سوچے سو ہے؟ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، جو سوچنے کی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ ہم کیا آئے سنے چلے گئے، آپ کے گھر کے عورتوں کی حالت کیا ہونا؟ نہ ان کو جمعہ میں لا رہے ہیں آپ، نہ آپ کے بچوں کے پوچھیں تو بہانے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ٹائم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کے بعد یا جمعہ کے دن عصر کے بعد، کہ نہیں جمعہ کا دن عصر کے دن کے بعد شام 5 بجے پورے گھر کے لوگ جمع ہونا ہے۔ بھائی آپ سوچیں کتنا افسوس ہے، کھانے پینے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، پورے خاندان والے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کہیں فنکشن ہو تو سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کے لیے باہر ایک ساتھ جا رہے ہیں، یعنی ہر کام میں آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے رہے ہیں۔ تو اپنے دل سے پوچھئے گا کیا نیکی کا ایک کام تو ایسا ہے جو میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے کر رہا ہوں؟ 8 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ جمعہ کے دن میں اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کے کیا نہیں بیٹھ سکتا؟ آپ بولیے اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو گھر میں بدلاؤ کیسے آئے گا؟ آپ کی بیوی کیسے نیک بنے گی؟ آپ کے بچے کیسے نیک بنیں گے؟ دین آئے گا کیسے؟ کہ آپ کے بچوں کو دین سکھانا یہ مسجدوں کے جمعہ میں بیانوں کے حوالے ہے کہ وہ سن کے بدلے تو بدلے، نہیں تو نہیں۔ بھئی آپ اسکول کے بارے میں تو نہیں کرتے، جا کے پڑھیا تو پڑھ لیں دے، نہیں تو گدھا بنیں دے، نہیں چھوڑتے۔ آپ خود جاتے ہیں اسکول کو پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہا ہے، آپ اس کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، نوٹ بک چیک کرتے ہیں۔ ہر ماں بٹھاتی، اسکولوں کی حالت ہر ماں بٹھاتی ہے، بیٹا بیٹھ جائے، ہوم ورک کر لیا، پوچھتے نہیں، 1000 بار پوچھتے مائیں۔ کبھی ایک دن بھائی
مسلمان کبھی ایک دن میرے بھائی اپنی بیوی سے، اپنے جوان بیٹے سے، بیٹی سے پوچھے آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، پڑھے کیا؟ ذرا سوچی آج آ کے بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں نا، زندگیاں اتنی گزر جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے بارے میں کب سیریس ہوں گے؟ دین کو لے کر کے. دنیا کے بارے میں تو آپ سیریس ہے ہی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے بارے میں آپ کب سیریس ہوں گے کہ آؤ ایک ساتھ بیٹھیں گے، کچھ درود پڑھ لیں گے مل بیٹھ کر کے، کچھ دعائیں کر لیں گے؟ نہیں، یہاں دین کا مسئلہ آیا تو تیری عبادت تو کر لینا، تو عبادت کے لیے تو جنت کو جاتی، نہیں تو جہنم، تیری مرضی. بچوں کو بول دیے، بیٹوں کو بول دیے. دنیا کے بارے میں بولو، بیٹا کمایا تو کمایا، نہیں تو گھر کے باہر چلا جا. نہیں، وہاں آپ بتاتے، سکھاتے، پیسہ لگاتے ہیں، بزنس سیٹ کرتے ہیں، اتنا سب کچھ دنیا کے واسطے کر رہے جی آپ، اپنی اولاد کے واسطے. لیکن اپنی آخرت کے واسطے، اپنے بچوں کی اندر صحیح دین آنا بول کے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کون آ کے کرے گا یہ سارے کام؟ جمعہ کے دن کی عظمت بول رہا ہوں، نہیں، مسلمانوں کے دنوں سے ہلکا ختم ہو رہی ہے. بس چند چھوٹی موٹی باتیں رہ گئی، وہ اچھے کپڑے پہن کے آنا. ہاں، اتنی بات رہ گئی کہ جمعہ کے دن گوشت پکانا ہے. مسلمان اتنا جانتے سو نہیں ہے. مل بیٹھ کے ایک دن بیٹھنا ہے، کچھ بات کرنا ہے دین کے بارے میں. ابھی کچھ زیادہ جانتی جمعہ کے بارے میں تو میٹھا کھانا سنت، ایسی سنت آج مسلمان یاد رکھے سو. آج مسلمانوں کو معلوم ہے سو کیا یہی سنتیں جو لے دے کے بچی ہیں، ورنہ ایک موقع بھی ایسا نہیں آتا. جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایک حدیث سناتا ہوں جی، یاد رکھیے جمعہ کے دن کے بارے میں. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1113 میں یہ حدیث بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن آنے والوں کی 3 قسمیں بتائیں کہ جمعہ کے دن آنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا وہ انسان جو آتا ہے، کیسے آتا ہے پھر وہ یلغو، بس نام کے لیے آتا ہے. ایک رسم ہے جمعہ کے دن مسجد جانا، بس لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں تو میں بھی جانا ہے، بس اتنا ہی. آیا، بیٹھا، کیا سنا کیا نہیں اسے خود نہیں معلوم ہے، چلا گیا. رسول اللہ نے کہا کہ اس کے دل میں نہ جمعہ کا احساس ہے، بس یہ کر رہا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. کہا کہ اس کو کچھ بھی ثواب ہی نہیں ہے، کچھ بھی ثواب نہیں ہے ایسے بندے کو. دوسرا بندہ وہ ہے جاء وهو يدعو فهو على الله ان شاء اعطاه. دوسرا ایک بندہ ہے جو آتا ہے، آنے کے بعد اپنی کچھ ضرورت کے لیے کہ جمعہ کے دن ہے اس لیے جانا ہے کہ میں دعا کر لینا، میری زندگی میں پریشانی ہے، باہر پھریں تو ٹینشن ہو رہا ہے، تو چلو جا کے بیٹھ کے دعا کر لیں گے. یہ بہانے سے آتا ہے کہ میرا اپنا کام حل کر لینا ہے، وہ آ کے دعا کرتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اس کے آنے کی نیت کیا ہے سب جانتے ہیں، اللہ کے حوالے ہے، اللہ دینا چاہے تو دے، روکنا چاہے تو روک لے، اس لیے کہ یہ اپنے مقصد کے لیے آ رہا ہے. تیسرا رسول اللہ نے کہا ایک وہ آدمی جو جمعہ کے لیے وقت پر آتا ہے، یعنی ٹائم پر آتا ہے، بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ گیا اور پورے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے جمعہ کا بیان سنتا ہے. جمعہ کے بیان کے بیچ میں نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کو دیکھتا ہے، نہ اشارے کرتا ہے، نہ موبائل میں ادھر ادھر انگلیاں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس سکون سے آیا، بیٹھا، پورا جمعہ کا خطبہ سنا اور جو باتیں سنتا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش نیت کر کے اٹھا. رسول اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور پھر مزید 3 دنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرماتے ہیں، اور جمعہ کے دن کا جو ثواب ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں. آپ بتائیں، لوگوں کی بڑی تعداد پہلے نمبر پہ فیل کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے کہ بھائی بس جانا ہے، لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی جانا ہے، جمعہ ہے. بہت گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس مقصد سے آتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، مجھے سب سے پہلے تو وقت پہ جانا ہے، دوسرا یہ کہ پورا بیان غور سے سننا ہے، تیسرا یہ کہ جو سن رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے، کچھ نئی بات سیکھنا ہے، ایک نئی نیکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اور جو سیکھتا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے. یہ نیت سے، یہ مقصد سے آنے والے کم ہیں. اگر آدمی یہ کام کر لیا تو ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک پھر مزید 3 دنوں کے گناہ اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں. ہمارے یہ ایک آدھا گھنٹے 40 منٹ کی بیٹھک سے اللہ اتنی فضیلت اسے عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پوری حدیث امام ابو داؤد نے نقل کیا، 1113 حدیث نمبر ہے. تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، جمعہ کے دن کے بارے میں بہت سنتے ہیں آپ.
بس تھوڑا اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلانا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو اسے نارمل دنوں کے جیسا نہ لیں، اسے کچھ الگ فضیلت والے دن کے بارے میں سمجھیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں جی، یہ جمعہ کے دن کے بارے میں کہیں کسی کا اختلاف نہیں، قرآن کا صاف اعلان ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے آپ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، بھی نہیں بولے اللہ، بلکہ بولے کہ دوڑ پڑو، نکل جاؤ اب، وذروا البیع، اور خرید و فروخت لین دین چھوڑ دو بولے اللہ۔ یہ آیت کا ترجمہ، تفسیر، ٹرانسلیشن کیا پڑھتے کہ پڑھ لو، آپ کو ہر ایک میں یہی بات ملے گی کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد لین دین، خرید و فروخت، تجارت سب حرام ہے۔ اس کے بعد اذان ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان لین دین کرتا ہے تو اس کا لین دین بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ یہ قرآن میں اللہ بولے، یہ میں کوئی آپ کو ایڈوائز نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ بولے قرآن میں کہ جب اذان دی جائے تو مسجد کی طرف نکل جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو بولے اللہ، چھوڑ دینا ہے۔ بھائی اس سے پہلے کی قوم والوں کی حالتیں کیا تھی معلوم آپ کو؟ یہودیوں کے اوپر اللہ ہفتے کا دن رکھا، ہفتے کا دن صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذری دیر کے لیے بھی انہوں ایسا کام نہیں کر سکتے، پورا دن 24 آورز اللہ پورا دن رکھ دیے کہ پورا دن عبادت کا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے جی ہمارے اوپر، شکر مناؤ اللہ کا، اللہ پورا جمعہ کا دن نہیں بولے، بس جمعہ کی اذان سے لے کے امام کے سلام پھیرنے تک مشکل سے 40-50 منٹ کا یہ جو وقت ہوتا ہے، اتنے وقت ہی آپ دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے نکالنا ہے۔ باقی جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد جاؤ، جا کے تجارت کرو، کماؤ، لیکن جمعہ کے لیے اب آپ بتاؤ کہ اگر ایک مسلمان 8 دن میں ایک مرتبہ اگر اتنا وقت بھی اپنی آخرت بنانے کے لیے نہیں نکالتا تو کتنا غافل ہوگا، کتنا بدقسمت ہوگا کہ دنیا میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ 1 گھنٹہ جمعہ کے لیے نکالنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضرور ہم کو سوچنا ہے، یہاں آئے ہوئے ہر ایک آدمی کو، ہر ایک مرد کو، ہر ایک عورت کو، خاص کر کے میرے بھائی، یہ بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس بات پہ آپ ذرا سوچئے، جمعہ کے دن اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اگر جوائنٹ فیملی میں آپ ہیں، سب مل کے ہیں تو اپنی فیملی کو، یا پھر الگ بھی ہیں، کم سے کم اپنی بیوی بچوں کو بٹھائیے، عبادت کے لیے، سورہ کہف پڑھنے کے لیے سب ایک ساتھ بیٹھیں، دعائیں کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں، درود پڑھنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں، دین ایک بار بیٹھیں، بیٹھ کے ایک حدیث، آج جمعہ کا دن ہے تو میں نے بیان میں بات سنی، جا کے اپنی بیوی سے بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، آپ خود فکر کریں کہ یہ بات طے کر لیں آپ، اور کم سے کم شروعات ایسے ہونا کہ جمعہ کے ایک دن تو بھی ہمیں 1-آدھا گھنٹے کے واسطے تو بھی بیٹھنا ہے، پورے گھر والے، اس بیٹھک میں دنیا کی بات ہی نہیں ہونا ہے، ٹی وی بند، موبائل بند، سب سائیڈ میں رکھ دیجئے، بس دین کے بارے میں فکر کریں، سوچیں گھر میں کون کون نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، جمعہ کا دن ہے تو کون کون سورہ کہف نہیں پڑھیں، یہ آپ اگر حساب نہیں لیں گے تو پھر آپ قیامت کے دن بھی پکڑ میں آئیں گے، اب پھر اس کے بعد کون جہنم میں جائے گا اس کا حساب و کتاب بھی آپ سے ہوگا۔ تو ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت کو سب سمجھتے ہوئے پہلے مردوانے جتنے بھی مرد ہیں جمعہ کے دن وقت پہ مسجد میں آئیں، تبھی آپ کا نام ہوگا، ثواب ملے گا، ورنہ ثواب بھی نہیں، نام بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جمعہ کے دن کم از کم اپنی فیملی کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ شروع میں آپ کو تھوڑا شرم ہوگی، رکاوٹ ہوگی، لیکن کریں یہ کام، آپ اتنے سالہ نہیں کرے، اب بڈھے ہو گئے نا، کیا کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں، شرمانا کہیں کو، دین کے بارے میں عمل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے رکاوٹ کیوں نہیں، تو آپ جمع کریں اپنے، انشاءاللہ آپ اس کا اثر اپنے گھر والوں میں محسوس کریں گے، بیوی کو بھی احساس ہوگا، بچوں کو بھی احساس ہوگا کہ بھئی جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف نہیں پڑھیں گے تو باپ پوچھے گا، بھائی پوچھے گا، گھر کے بڑے آدمی پوچھیں گے، یہ ڈر ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے بارے میں بہت ڈرا کے رکھے ہیں، پڑھائی کے بارے میں، جاب کے بارے میں، نوکری کے بارے میں، ذرا آخرت کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے اندر دین کی تربیت لانے کے بارے میں بھی اس بارے میں ذرا فکر کریں تو بہت اچھا ہوگا، ہمارے گھروں میں سدھار بھی آ سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کی اہمیت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان مرد کو جمعہ کے دن مسجد میں وقت پر حاضر ہونے کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ جو لوگ جمعہ کی عظمت سے غافل ہیں، اللہ ویسے غافلوں کو
صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک مسلمان مرد کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچوں کو جمعہ کے دن کی مرتبے کو سمجھتے ہوئے مسجد میں اور اپنے گھر میں بھی اس جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جمعہ کی برکت سے جو دین ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس دین کو باقی رکھنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جمعہ کے دن کی برکتوں کو، تقدس کو ہمیشہ جاننے اور عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔